آج ہم آپ کو بتائیں گے پنیر کی مختصر تاریخ۔ سلطنتوں اور بادشاہتوں سے پہلے، برتنوں اور لکھائی سے پہلے، دھات کے اوزاروں اور ہتھیاروں سے بھی پہلے پنیر موجود تھا۔ 8000 قبل مسیح میں ہلال زرخیز میں رہنے والی ابتدائی نیولیتھک کسانوں نے پنیر سازی کا آغاز کیا۔ اس کی تاریخ تقریباً انسانی تہذیب جتنی پرانی ہے۔ زراعت شروع ہونے کے بعد غلہ بانی شروع ہوئی، بھیڑ اور بکریاں پالی گئیں۔ قدیم کسان ان سے دودھ حاصل کرتے تھے، لیکن اگر اس کو گرم موسم میں چند گھنٹے رکھا جاتا تو تازہ دودھ پھٹ جاتا تھا۔ اس کے ٹیکٹک ایسڈ کی وجہ سے پروٹین جم جاتے ہیں اور نرم ڈلیاں سی بن جاتی ہیں۔ اس تبدیلی میں سے ان کسانوں نے باقی مایا سے نکال دیا۔ یہ آب شیریں ہیں، یعنی جسے میٹھا دودھ کہا جاتا ہے۔ یہ زرد ڈلیاں تازہ بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ یہ پنیر کا بلڈنگ بلاک ہے۔ اس پر کئی طرح کا پروسیس کیا جاتا ہے، ایجنگ، دبانا، پکانا، ہلانا، اور یوں پنیر کی مزیدار اقسام بنتی ہیں۔ پنیر کی دریافت نیولیتھک لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی۔ دودھ میں ضروری پروٹین، فیٹ اور منرل ہیں، لیکن اس میں لیکٹوز بھی زیادہ مقدار میں ہے۔ یہ ایسی شوگر ہے جو کئی معدے مشکل سے ہی پروسیس کر سکتے ہیں۔ قدیم لوگوں میں اس کا تناسب زیادہ تھا۔ پنیر میں دودھ کے تمام اجزاء شامل ہیں۔ لیکٹوز بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ اسے دیر تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور غذا کی کمی کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ترکی سے ملنے والے 9000 سال پرانے برتنوں میں پنیر مکھن کی باقیات کے شواہد ملے ہیں۔ کانسی کے دور کے آخر تک پنیر بحری تجارت کی اہم جنس تھا۔ مشرقی بحیرہ روم میں اس کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ میسوپوٹیما کے گنجان آباد شہروں میں اس کا استعمال غذا کے طور پر بھی تھا اور رسومات میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ لکھائی کے قدیم ترین نسخوں میں پنیر کے کوٹا کا ریکارڈ دکھنے کی تحریر ملی ہیں اور اس میں کئی اقسام کے پنیر ہیں۔ ترکی کی قریبی تہذیبوں میں پنیر کا ذکر نظر آتا ہے۔ یہ کچھ ممالیہ کے میدوں کا بائی پروڈکٹ ہے جو پنیر جمانے کا عمل کنٹرول کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ بعد میں پنیر بنانے کا یہ نفیس آلہ دنیا بھر میں پھیلتا گیا۔ اس سے نئی اقسام کے اور سخت پنیر ملنا شروع ہو گئے۔ کچھ کلچرز میں یہ خوراک زیادہ مقبول نہیں ہوئی، لیکن کئی نے اسے اپنا کر اس میں اپنے مقامی ذائقے کا اضافہ کیا۔ منگولیا کے خانہ بدوشوں نے یاک کا دودھ استعمال کرتے ہوئے دھوپ میں سکھائی گئی سخت قسم بنائی جو بایا سیلی کہلاتی ہے۔ مصریوں نے بکری کے دودھ سے کاٹی چیز بنایا جس میں نرسل کی چھلنی سے آب شیر کا چھانا جاتا ہے۔ یونان میں سمندری نمک والا فیٹا چیز بنایا گیا۔ رومی سلطنت میں خشک پنیر اس کی وسیع سرحد کی نگرانی کرنے والی 5 لاکھ فوجوں کے راشن کا حصہ تھا۔ جب مغربی رومی سلطنت ختم ہوئی تو بھی پنیر سازی جاری رہی۔ یورپ میں بکھری خانقاہوں میں کئی اقسام کے دودھ کے ساتھ پنیر سازی کے کئی طرح کے طریقوں سے تجربات ہوئے۔ سوئٹزرلینڈ میں یہ خاص طور پر کامیاب رہے جس میں گائے کے دودھ سے بہت قسم کا پنیر تیار کیا گیا۔ 14ویں صدی میں سوئٹزرلینڈ کے گرودریا کے علاقے کا پنیر اس قدر منافع بخش ہو چکا تھا کہ ہمسائے اس کی تجارت کو کنٹرول میں لینے کے لیے اس پر حملہ آور ہو کر قابض ہو گئے۔ صنعتی انقلاب کے بعد پنیر سازی خانقاہوں سے نکل کر مشینری کی سپرد ہوگی۔ آج دنیا میں سالانہ 22 ارب کلو گرام پنیر پیدا ہوتا ہے جس کی تجارت و استعمال دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ اپنی ایجاد کے 10,000 سال بعد آج بھی بہت جگہ پر مقامی کسانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسان کی ایک قدیم اور پسندیدہ غذا کو ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں۔ تحقیق کرنے والوں کے تجربات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پنیر ہی ایک مکمل غذا ہے جو زود ہضم ہونے میں سب سے آگے ہے۔ کوئی دوسری غذا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اس سے بد ہضمی کی شکایت صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب اسے بے اعتدالی سے کھایا جائے یا جلدی کھانے کی کوشش کی جائے۔ اسے تیار کرنے میں اگر زیادہ پکایا جائے تو یہ ربڑی کی طرح ہو جاتا ہے اور ہضم ہونے میں کافی وقت لیتا ہے، جس سے بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اس کی غذائی اہمیت کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اپنی غذائیت کھو دیتا ہے۔ پنیر گوشت یا دیگر پروٹینز والی غذاؤں کا ایک بہترین نعم البدل ہے، خصوصاً دودھ پلانے والی ماؤں اور ان بچوں کے لیے تو بے حد فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ انہیں اپنی نشو و نما کے لیے ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کی خاطر کیلشیم کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور پنیر میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں پنیر کی سب سے زیادہ قدر کرنے اور اس کی ترقی میں زیادہ دلچسپی لینے والا ملک ایک عرصہ سے سوئٹزرلینڈ ہی چلا آ رہا ہے۔ یہاں پنیر کی افادیت کا اعتراف کرتے ہوئے ایک پنیر یونیورسٹی بھی قائم ہے جو پنیر تیار کرنے کی تعلیم کے سلسلے میں ڈپلومے اور ڈگریاں بھی جاری کرتی ہے۔ اس ملک کے بعد فرانس، ہالینڈ، ڈنمارک، اٹلی وغیرہ کا نمبر آتا ہے اور ان میں بھی اٹلی کو پنیر کی تیاری میں سب سے فوقیت حاصل ہے۔ پنیر کیسے
कैसे तैयार होता है? पनीर को बेहतर तरीके से हासिल करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। इन्हीं में एक वलायती तरीका भी है। इसके तहत कच्चे दूध को एक बर्तन में डालकर इसमें एक दवाई मिलाई जाती है जिसे रेनेट कहते हैं। ये बाजार से गोली, लिक्विड और सफूफ तीनों शक्लों में दस्तयाब होती है। जब इसे कच्चे दूध में मिलाया जाता है, दूध का कैसीन यानी छीना फौरन जम जाता है और थोड़ा अलग हो जाता है। फिर इसे एक साफ कपड़े में बांधकर किसी ऊंची जगह पर लटका दिया जाता है, जिसके सबब तोड़ का सारा पानी आहिस्ता आहिस्ता टपक कर निकल जाता है। इसके बाद छीने में बकदर जरूरत नमक मिलाया जाता है। फिर इसे मशीन या किसी दूसरे तरीके से खूब दबाया जाता है ताकि इसका बाकी मादा पानी भी निकल जाए। इसके बाद इसे काफी देर रख कर सड़ाते हैं, जिससे दूध की चीनी वाला हिस्सा खटाई की शक्ल में मुंतकिल हो जाता है और कैसीन का जूस भी नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। यूं मुकम्मल तौर पर पनीर तैयार होने में खासा वक्त लगता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया।